نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیوں، کل ہم نے جس موضوع پر بحث کیا تھا وہ تو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب کے بارے میں بات تھی، جس سے جہاد کی عظمت، اس کی شرافت، اس کی اہمیت اور جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت اس سے معلوم ہوتی تھی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کے باقاعدہ یعنی افتتاح کرنے کی۔ تو یہ جو ہمارا موضوع ہے، اس پر میں نے تو کل آپ کو بتایا کہ بہت سے موضوعات ہیں جس کو ہم نے اس دورے میں چھوڑا ہے، کیونکہ وہ ہم تفصیلی دورے پر کرتے ہیں سال کے اندر۔ جب کبھی تفصیلی بندہ کو طویل وقت مل جائے تو پھر وہ کر سکتا ہے، اور ایسے حالت میں تو ابھی میں نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمیں بھی بہت کم وقت میں سب کی طرف سے ملا ہے، تو اس وجہ سے نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم مختصر سا اس نظام پر موجودہ جو ہمارے اوپر مسلط ہے اور جو موجودہ حکومتیں ہیں اسلامی زمین پر قائم حکومتیں خصوصاً، تو ان کے بارے میں ہم بحث کریں گے تھوڑا بہت کہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کے افتتاح جو کرتے ہیں وہ انسان سے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم بھی انسان ہیں، تو تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کون ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی موضوع بھی اکثر علماء جو ہیں وہ کیا بتاتے ہیں؟ انسان بتاتے ہیں، کہ قرآن کریم کی موضوع ہے انسان ہے، اور انسان کے ارد گرد وہ بحث کرتا ہے، اس کے تکلیف سے بحث کرتا ہے کہ کن امور پر مکلف ہے، کون سے احکامات اس کے اوپر واجب ہے، کون سے فرض ہے، کون سے سنت ہے، کون سے اس کے لیے مستحب ہے، کون سے مباح ہے، کون سے مکروہ ہے، کون سے حرام ہے۔ اس طرح بحث کرتا ہے قرآن کریم۔ تو اسی طرح ہم بھی انشاءاللہ تعالی یعنی اس موضوع میں انسان سے شروع کریں گے۔ تو بھائیوں، جو مشہور بات ہے وہ انسان کی تخلیق اور تکلیف سے ہم بحث کریں گے۔ تخلیق سے مراد میرا یہ ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوا، اور تکلیف سے مراد یہ ہے کہ انسان کس چیز پر مکلف ہے، یعنی کیا انسان مکلف ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہے امر و نہی کے یا نہیں ہے۔ تو اس بارے میں ہم بھی بحث کریں گے، اور یہ دونوں موضوعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور باطل اور حق ادیان کے درمیان جو مضبوط اختلاف ہے وہ اسی موضوع سے بنا ہوا ہے کہ تخلیق و تکلیف کے موضوع میں اساسی اختلاف لوگوں کو آیا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں کچھ احکامات کے۔ تو یہی وجہ ہے کہ تخلیق و تکلیف کا موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ تو بہرحال انسان کے تخلیق اور تکلیف میں لوگوں کا اختلاف ہے، اور تخلیق کے موضوع میں جو اختلاف ہے وہ تو مشہور اختلاف ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوا۔ کیا انسان یعنی بالذات اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا پہلے دن سے، اور اس کا ایک خالق ہے، اس نے اس کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ نئی انسان تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بالذات پیدا نہیں کیا، بلکہ بحث و اتفاق کے نظریے کے مطابق یعنی یہ بس اتفاقی طور پر یہ پیدا ہوا۔ جو لوگ انسان کے تخلیق کے اس طرح براہ راست قائل ہے وہ
اصحاب ادیان سماویہ ہے، جو لوگ آسمانی ادیان کے، آسمان سے اتری ہوئی وحی کے بنیاد اور اس کے عقائد کے قائل لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے، وہ اس طرح پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ اور اس بارے میں قرآن کریم کے نصوص موجود ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ بھی ایک نص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو کہا کہ میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اور اس کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اسی طرح لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان براہ راست پیدا ہوا۔ خلقنا من طین، اس طرح کے الفاظ بھی ہے کہ اللہ فرماتے کہ ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ بعض جگہوں پر ہے من صلصال من حمأ مسنون، بعض جگہوں پر ہے من صلصال کالفخار۔ ہاں، تو یہ ہے کہ مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان براہ راست اور مقصود بذات ہی پیدا ہوا۔ حدیث مبارک میں بھی ہے کہ الناس کلہم بنو آدم وآدم خلق من تراب، کہ آدم لوگ سب لوگ آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ تو بہرحال یہاں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان، اور یہ بالکل ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ انسان آدم علیہ السلام سے کے نوع سے تعلق رکھتے ہیں، آدم علیہ السلام کے اولاد ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست جو ہے نا مٹی سے پیدا کیا۔ یہ تو ایک نظریہ ہو گیا۔ اور دوسرا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کیوں پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس انسان پیدا ہوا بحث و اتفاق کے طور پر، نظریہ اتفاقی، بس اتفاقی طور پر انسان پیدا ہوا۔ کیسے پیدا ہوا، تو تفصیلی ارتقاء جو قانونی ارتقاء وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے کیڑا پیدا ہوا، پھر اس طرح ہوا، پھر اس طرح ہوا، پھر آخرکار بندر تک پہنچتے ہیں اور بندر سے پھر انسان بناتے ہیں۔ یہ ان کا ایک باطل نظریہ ہے جس میں ڈارون سب سے آگے ہیں، اور اس کا یہ باطل نظریہ جو ہے نا دنیا میں آج کل بہت سے ایسے ملحد لوگ جو ہے نا وہ اسی نظریے کے قائل بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان بندر سے پیدا ہوا۔ دونوں عقیدوں سے مقصود بھی یہ بات ہے کہ انسان یعنی مطلب مکلف ہے کہ نہیں ہے، اصل مقصود یہ ہے، لیکن تخلیق میں بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کمیونزم کے اساسی نظریات مارکس نے بنائے اور اس نے کمیونزم اشتراکیت کا نظریہ پیش کیا، تو اسی دوران اس کو خیال آیا کہ ہر نظریے کے لیے جو انسانی زندگی پر بندہ بحث کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ پہلے وہ انسان کی تخلیق سے بھی بحث کرے کہ انسان کیسے پیدا ہوا۔ تو اگر ہم اس طرح مانیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، تو پھر تو اشتراکی نظریہ یہاں نہیں چل سکتا۔ تو پھر کسی ساتھی نے اس کو فون کیا، اس کو خط بھیجا اور کہا کہ تم ڈارون کے نظریات کو پڑھو، اس طرح ہے باقاعدہ، ڈارون کے نظریات کو تم پڑھو اور اسی نظریے میں تمہارے مطلب لیے بہت کچھ ہے، یعنی تمہارے نظریے کو تقویت پہنچانے والے ہیں۔ تو اس نے تکلیف سے انکار کیا، مارکس نے۔ بعد میں اس تکلیف سے انکار کے لیے اس نے دلیل کیا پکڑا، ڈارون کا نظریہ پکڑا کہ دیکھو یہ تو ایک جانور ہے اصل میں، انسان اصل میں ایک جانور ہے، تو جس طرح دوسرے جانور مکلف نہیں ہے تو انسان کو بھی مکلف نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے جانور آزاد ہے، جو کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور جس طرح وہ نفسانی خواہشات پورا کرتے ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو جس طرح ان پر کوئی پابندی ان میں نہیں ہے تو لہذا انسان کو بھی اسی طرح آزاد چھوڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال وہاں سے یہ نظریہ جو ہے نا وہ پیدا ہوا۔ تو انسان کے تخلیق و تکلیف کا مسئلہ، اس میں پھر یہ ہے کہ پھر تو بہت تفصیلات ہے اس میں کہ پھر انسان کے دوسرے مطلب انسان کی امتیازی حیثیت کیا ہے، کہ اگر وہ دوسرے جانوروں کی طرح ہے، دوسرے بہائم کی طرح ہے، تو پھر انسان کی امتیازی حیثیت کیا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ انسان کی امتیازی حیثیت وہ عقل ہے نا، ہم کہتے ہیں عقل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی جب انسان کو مخاطب کرتا ہے تو اسی دوران بھی عقل کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ افلا تعقلون، افلا تعقلون کے الفاظ آتے ہیں، ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب کے الفاظ آتے ہیں۔ اور جو کافر لوگ ہوتے ہیں تو ان کو دواب کے
نام سے یاد کرتے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، جو لوگ عقل نہیں رکھتے وہ جانوروں کی طرح ہے. تو اس طرح ان کی مثالیں دی گئی ہیں. تو ہم عقل کہتے ہیں، اور اس کا باطل نظریہ جو اشتراکی ہے، جو کمیونسٹ ہے، ان کا نظریہ تو یہ ہے کہ انسان کی امتیازی حیثیت اقتصاد ہے. اگر اس کی اقتصاد اچھی ہو تو بس اس کی ہر بات مقبول ہے، ہر بات پھر اس کی ٹھیک ہے، اور اگر اس کا اقتصاد نہیں ہو تو پھر اس کی کوئی بات مقبول نہیں ہے، اور پھر کوئی بھی اس کو توجہ نہیں دیتا ہے. بہرحال وہ تو مادیت پرست لوگ ہیں، تو ان کی مادیت پرستی نے ان کو اس پر مجبور کیا ہے کہ وہ اقتصاد کے تابع ہو جائے. ورنہ ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو مکہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دنیا میں دو سپر پاور موجود تھے، ایک طرف ایران تھا اور ایک طرف روم تھا. لیکن اس غریب بستی نے، جس میں مطلب وہ خود کسی چیز کے اگانی والی بھی نہیں ہے، لیکن اس غریب بستی کے لوگوں نے دیکھو، اگر ان کے اقتصادیات کا معاملہ ہوتا تو اقتصادیات میں تو دونوں سپر پاور موجود تھے، پھر ان کی بات ماننی چاہیے تھی. لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی، بلکہ انہوں نے اپنا ایک تہذیب، اسلام کا ایک تہذیب، اسلام کی ایک ثقافت، اسلام کا ایک اخلاق، اور یہ دنیا کو سامنے پیش کیا. اور جب وہ عقل کے اصولوں پر بھی مطابق تھے، فطرت سے بھی موافق تھے، اور اللہ تعالیٰ لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بھی مان گئے، اور سب کچھ وہ اخلاق اور اعتقادیات اور تہذیب اور ثقافت سب کچھ قبول کرنے لگے، بغیر اس کے کہ مطلب ان کے پاس اتنا بڑا اقتصاد نہیں تھا. تو معلوم ہوا کہ دنیا میں یعنی انسان کی جو امتیازی حیثیت ہے وہ عقل کی وجہ سے ہے، وہ کمال کی وجہ سے ہے، وہ علم کی وجہ سے ہے. اس لیے اللہ جل جلالہ جب انسان کی تخلیق کا ذکر فرماتے ہیں تو اس کے بعد فوراً علم کا فرماتے ہیں. خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اسی طرح الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو فوراً اس کی تخلیق کے بعد علم کا تذکر آتا ہے. اور آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس کے اقتصاد کی وجہ سے تو نہیں کیا تھا، اس کے علم کی وجہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آسماں جو ہے نا وہ پیش کیے ان کے اوپر، اور آدم علیہ السلام نے یاد کیے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو یہاں پر جو سجدہ ہے، اس کی جو تعظیم ہے، اس کی جو امتیازی حیثیت ہے، وہ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ عقل اور علم کی وجہ سے ہے، نہ کہ اقتصاد کی وجہ سے. نہ ان کے پاس کوئی اقتصاد تھا، نہ کوئی چیز تھا. بہرحال یہ ہے. اس کے بعد تکلیف کا مسئلہ ہے کہ انسان مکلف ہے یا غیر مکلف. تو پہلے تو دو مذاہب بنتے ہیں. ایک عقیدہ جو کہتا ہے کہ انسان مکلف ہے، وہ ادیان سماویہ سے تعلق رکھنے والا عقیدہ، چاہے اس میں پھر تحریف ہو کر وہ باطل بھی ہو گیا ہو، لیکن کسی وقت میں وہ ایک اہل حق کا ایک نظریہ تھا، یا اہل حق کے اس نظریے سے نکلنے والے دوسرے باطل نظریات پھر ہو گئے. لوگوں نے باطل نظریات بنائے لیکن اس سے کوئی چیز لیا. تو چھوٹی سی بھی روشنی کی کرن آسمانی وحی سے موجود ہو تو وہ لوگ تکلیف کے قائل ہے کہ انسان مکلف ہے. کچھ احکامات ایسے ہیں جو انسان کے اوپر لازم ہے، اور کچھ احکامات اور کچھ افعال اقوال ایسے ہیں جس سے انسان کو منع کیا گیا ہے کہ یہ تم نہیں کرو گے. تو یہ تکلیف کا مسئلہ اسی طرح ہے. اور بعض لوگ جو ملحد ہے، اشتراکی ہے، سیکولر ہے، لبرل ہے، جن کو یہ اصطلاحات آج کل ہم استعمال کرتے ہیں، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، انسان غیر مکلف ہے. اور ان کا دلیل یہ ہے کہ انسان اس لیے غیر مکلف ہے کہ انسان ایک جانور ہے دوسرے جانوروں کی طرح. جب جانور ہے تو جس طرح دوسرے جانور آزاد ہے، جس طرح دوسرے جانور اپنے خواہشات، اپنے کھانے پینے، جس تمام اعمال نفسیات اور غضبیات اور تمام امور میں وہ آزاد ہے، تو اسی طرح اس کو بھی آزادی دینی چاہیے. انسان بھی آزاد ہے اسی طرح. لیکن یہ ان کا ایک سوچ اور ان کا ایک باطل نظریہ ہے. وہ تو انسان کو جانور مانتے ہیں.
اس لیے تو جو جتنے بھی نعرے وہ لگاتے ہیں حقوق انسانی کے نام پر، تو وہ در حقیقت حقوق انسانی نہیں ہے، بلکہ وہ در حقیقت کیا ہے؟ حقوق حیوانی ہے۔ وہ حیوانی حقوق کے طلب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آزادی دے دو، جنسی آزادی دے دو، کوئی آزادی، جتنی آزادیاں وہ طلب کرتے ہیں اور جتنی آزادیاں وہ مانگتے ہیں اور جتنی آزادیوں کے پر وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے نوع انسان کو آزادی دی اور ہم نے نوع انسان کو یہ دی، تو وہ کون سی آزادیاں ہیں؟ وہ حیوانی آزادیاں ہیں، وہ حیوانی حقوق ہے، نہ کہ انسانی حقوق۔ بہرحال پھر تکلیف کے مسئلے میں یہ مسئلہ ہے کہ تکلیف کا مسئلہ جو ہے یہ کیوں انسان مکلف ہے؟ جو لوگ اس کو مکلف کہتے ہیں، جو لوگ مکلف نہیں کہتے ان کا تو آسان دلیل ہے، ان کے پاس وہ کہتے ہیں کہ بس یار یہ جانور ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کیا ہے، انسان تو مکلف ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، تو پھر یہ مکلف ہے، تو مکلف کیوں ہے؟ تو اس میں بھی دو مذاہب بنتے ہیں۔ ایک ہے اہل حق اہل اسلام کا عقیدہ اور ان کا مذہب، اور ایک ہے رہبانیین اور عیسائیوں کا عقیدہ۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مکلف اس لیے ہوا کہ انسان نے غلطی کی ہے، انسان نے جرم کیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھا کر اس کی وجہ سے مجرم بن گیا نعوذ باللہ، اور اس کو جنت سے نکال کر اس کو مختلف قسم کے احکامات پر مکلف کیا۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے در حقیقت کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان اگر مکلف ہے تو وہ جزاءً ہے، عذاباً ہے، سزاءً ہے۔ یہ انسان کے اوپر یہ ایک عذاب ہے، یہ ایک سزا ہے جو اس کو دی جاتی ہے اس جرم کے پاداش میں۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے۔ اور دوسرے اہل حق اہل اسلام ہے، تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، انسان مکلف ہے لیکن سزاءً نہیں ہے، جزاءً نہیں ہے، عذاباً نہیں ہے، بلکہ انسان اگر مکلف ہے تو وہ کس وجہ سے ہے؟ ابتلاءً ہے، امتحاناً ہے۔ یہ ایک امتحان ہے، یہ ایک ابتلا ہے اللہ تعالی کی طرف سے۔ تو جو لوگ عذاباً کے قائل ہیں کہ عذاب کی وجہ سے، سزا کی وجہ سے، جزا کی وجہ سے اس کو اس کے اوپر یہ عبادات جو ہے نا وہ لازم کیے گئے ہیں، تو بہرحال پھر جزا تو جو جتنی سخت سے سخت ہو تو وہ اچھی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ سخت احکامات کے قائل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تبتل کے عقیدے کے قائل ہے، اگرچہ پھر اس پر وہ خود بھی عمل نہیں کر سکتے، کسی زمانے تک وہ تو کر سکتے لیکن پھر بعد میں وہ خود بھی وہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ لیکن پہلے سے وہ جو کہتے ہیں کہ یار مطلب انسان کو تبتل اختیار کرنا چاہیے، عورتوں سے دور رہنا چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً جو رہبانیین ہیں ان کے لیے تو نکاح حرام کے درجے میں ہے۔ اسی طرح مطلب وہ دوسرے جو کہتے ہیں کہ ایک راہب کہتا ہے میں نے 3 من لوہا جو ہے نا اپنے اوپر 10 سالوں سے باندھا ہے، یہ میں اپنے آپ کو سزا دیتا ہوں۔ تیسرا کوئی اور کہتا ہے، بہرحال یہ ان کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں قسم عجیب قسم کے واقعات ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اللہ تعالیٰ کا یہ بیٹا ہے، وہ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا آیا اور اس نے اپنے آپ کو سولی پر چڑھا کر یعنی مطلب بنی نوع انسان کی مغفرت کے لیے وہ سبب بنا، وہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، یہ عذاب نہیں ہے ہمارے اوپر، یہ جو وہ ہے احکامات ہے، یہ عذاب نہیں ہے، یہ سزا نہیں ہے، یہ جزا نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ اس لیے عذاب نہیں ہے کہ دیکھو آدم علیہ السلام نے کانا کھایا، گندم کا وہ جو ہے نا دانہ کھایا، تو اس گندم کے دانے کی وجہ سے وہ کیسے مجرم ہو گئے، جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس نے تو بھول کر کھایا تھا، اس طرح تو نہیں تھا کہ اس نے عزم اور قصد کے ساتھ کھایا تھا۔ جب نسیہ ہے تو بس نسیان تو ویسے ہی مرفوع ہے، اور پھر بعد میں آدم علیہ السلام نے اس نسیان پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ان کی مغفرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ نہیں ہے کہ کسی کو مغفرت بھی کر لے اور پھر اس کو سزا بھی دے دے، یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له،
اگر بالفرض نعوذ باللہ یہ ذنب ثابت ہو جائے آدم علیہ السلام کے لیے تو پھر بھی یہ ذنب تو توبے کے بعد تو باقی نہیں رہا، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ مطلب یہ اس کی وجہ سے سزا ان مکلف ہے؟ تو یہ جھوٹ بات ہے، غلط بات ہے۔ در حقیقت انسان مکلف ہے لیکن امتحان کی وجہ سے، ابتلا کی وجہ سے یہ امتحاناً مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیوں پیدا کیا ہمیں؟ تاکہ ہمارا امتحان لے، ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جتنے تکالیف، مصائب، مشکلات اور جوع، خوف، یہ سب کچھ جو آتے ہیں یہ امتحاناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، یہاں پر بھی امتحان کی بات ہے، فتنے کی بات ہے، فتنہ بمعنی الابتلاء ہے یہاں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان مکلف ہے، انسان مکلف ہے۔ اب انسان جب مکلف ہو گیا تو انسان کے تکلیف کے دو درجات ہیں، ایک اصولی درجہ ہے کہ پہلے انسان کسی چیز پر مکلف ہے، اور دوسرا فرعی درجہ ہے۔ تو اصولی سطح پر انسان جو مکلف ہے وہ کس چیز پر مکلف ہے؟ وہ توحید الہی پر مکلف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ میرا عبادت، فقط میری عبادت کرے۔ لیعبدون اے لیوحدون، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تاکہ میرے توحید کو وہ پکڑ لے اور میرے توحید کا عقیدہ رکھ لے، عبادت میں مجھے یکتا مان لے، عبادت میں مجھے یکتا مان لے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہاں پر توحید کا عقیدہ ہے، توحید فی الخلق ہے، توحید فی تدبیر ہے، تدبیر الامور ہے، توحید فی العلم ہے، توحید فی العبادت ہے، توحید فی الحکم ہے، تو یہ سب توحید کے لیے انسان پیدا کیا گیا۔ اب توحید کا عقیدہ جو ہے وہ توحید فی الخلق کے سب لوگ قائل ہیں، بہت سے لوگ، مشرکین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ تم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے پوچھے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کیا جواب دیں گے یہ لوگ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اسی طرح کے الفاظ بھی ہے دوسری جگہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اسی طرح مَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اگر تم ان سے یہ پوچھے کہ یہ تدبیر الامور کون کرتا ہے، ان امور کا تدبیر کون کرتا ہے، تو وہ کیا بتائیں گے؟ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ عبادت میں شرک، عبادت میں شرک یہ وہ لوگ کرتے تھے، وہ لوگ یہ کرتے تھے، تخلیق میں وہ شرک نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تخلیق اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ان لوگوں کو وہ کچھ مطلب واسطے وغیرہ مان کر پھر کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطے ہیں۔ لیکن بہرحال تخلیق کا، آسمان اور زمینوں کے تخلیق، بڑے امور کی تدبیر کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے یہ سب کچھ۔ لیکن عبادت کے بارے میں ان کا عقیدہ کچھ گڑبڑ تھا، تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے کیا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ عبادت میں مجھ کو یکتا مانے، عبادت میں مجھ کو ایک مانے، تو اس لیے میں نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اور پھر اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ایک اللہ کی عبادت ہے، کسی دوسرے کی عبادت نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی لا الہ الا اللہ مطلب کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ۔ یہاں پر شرک فی الخلق کی نفی نہیں ہے، یہاں پر شرک فی تدبیر الامور کی نفی نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو نفی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ شرک فی العبادت کی ہے، کیونکہ وہ سب کچھ مانتے تھے، تو شرک فی الخلق کی نفی نہیں کی، شرک فی تدبیر کی نفی نہیں کی، بلکہ شرک فی العبادت کی نفی کی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب لا الہ الا اللہ
کا یہ نظریہ، لا الہ الا اللہ کا یہ سوچ، یہ کیا ہے؟ یہ اساس التوحید ہے، توحید کی بنیاد ہے، یہ معیار ہے بین الکفر والایمان، یہ تحلیل و تحریم کے لیے معیار ہے، یہ حق و باطل کے سمجھنے کے لیے معیار ہے، یہ مصالح و مفاسد کے سمجھنے کے لیے معیار ہے، اچھے اور برے سمجھنے کے لیے معیار ہے۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ ایک ہی کلمہ ہے جو کفر و اسلام کے درمیان تفریق لاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک ہی کلمہ ہے جو جاہلیت اور علم کے درمیان تفریق لاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک ہی کلمہ ہے جو حق و باطل کو کے درمیان تمیز لاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک ہی کلمہ ہے کہ حلال و حرام کے معیار تم کو بیان کرتا ہے کہ کس کی طرف سے تحلیل ہوگا، کس کی طرف سے تحریم ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کہ کس کی قانون سازی ہوگی، کس کی نہیں ہوگی، یہ سب کچھ بیان کرنے کے لیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب لا الہ الا اللہ سے ہم تھوڑا بہت بحث کریں گے کیونکہ یہ تو بہت بڑا کلمہ ہے، تو کچھ نہ کچھ تو اس سے بھی بحث کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر لا الہ الا اللہ کے دو اجزاء ہیں بھائیوں، ایک ہے لا الہ، دوسرا ہے الا اللہ، اور اس کو نفی اس بات کہتے ہیں لوگ۔ لا الہ نفی ہے اور الا اللہ کیا ہے؟ یہ اس بات ہے، دو جز ہے لا الہ الا اللہ۔ اب ان دونوں اجزاء میں سے دیکھو، لا الہ میں پھر دو اجزاء ہے، ایک لا ہے اور دوسرا کیا ہے؟ الہ ہے۔ لا کا کیا معنی ہے؟ لا کی معنی ہے نفی کی، آپ بھی نحو وغیرہ میں پڑھتے ہیں کہ لا نفی جنس ہے، تو یہاں پر لا کی معنی ہے نفی کی، کہ مطلب کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، تو یہ نہیں کا معنی لا کی معنی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ تو اس کا لغوی معنی ہے، اس کے ساتھ لازمی معنی بھی کچھ ہوتے ہیں کہ لا کے ساتھ کیا لازم ہے؟ تو لا کے ساتھ انکار لازم ہے، لا کے ساتھ براءت لازم ہے، لا کے ساتھ عداوت لازم ہے، لا کے ساتھ بغض لازم ہے۔ تو یہ چار چیزیں یعنی آپ کے اوپر لازم ہے کہ تم باطل معبود سے کیا کرو گے؟ بغاوت کرو گے، براءت کرو گے، انکار کرو گے، عداوت رکھو گے، بغض کرو گے اس سے۔ تو یہ چار چیزیں جو ہے نا، یہ تمہارے اور اس کے درمیان ہوں گے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت میں بیان فرمائی ہے کہ وہ فرماتے ہیں قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء، اپنے قوم سے کیا کہا؟ انا براء، کہ ہم آپ لوگوں سے بری ہے۔ تو یہ پہلا اعلان ہے براءت کا، ٹھیک ہے۔ انا براء منکم، عابدین سے پہلے براءت کا اعلان کیا۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، معبودین سے بعد میں براءت کا اعلان کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو ان کے عقیدے کو نہیں مانتے، لیکن یہ ویسے ہمارے مطلب ان کے ساتھ تعلقات ہے، دوستانہ تعلقات ہے، عقیدہ تو ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر انا براء منکم، جو عابد ہے، جو عقیدے کے رکھوالی ہیں، جو لوگ اس عقیدے کو رکھتے ہیں، ان سے پہلے براءت کیا۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کے معبودین اور ان کے عقائد باطلہ سے بعد میں انکار کیا۔ تو یہ دیکھو کفرنا بکم، یہ دوسرا جز ہے کہ انکار کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کے عقیدے سے، تو کہ فرماتے ہیں کفرنا بکم، کہ ہم آپ پر کفر کرتے ہیں، آپ لوگوں کے عقیدے پر کفر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے کفرنا بعقیدتکم، اگرچہ مراد ہے لیکن صریح الفاظ ہے کفرنا بکم۔ یہاں پر کفرنا بکم کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بھی ان کو کافر کہنا، ان کے عقیدے کو کفر کہنا سے پہلے یہ بھی لازم ہے کہ تم یہ کہو کہ بس اس کا عقیدہ تو کفر کا ہے، لیکن اس کے بارے میں کیا کہوں گا آپ کو؟ تو یہ کفرنا بکم کہ اس سے بھی انکار کرو، اس سے بھی دوستی کا انکار کرو، اس کو بھی کافر کہو کہ یہ کافر ہے، ٹھیک ہے؟ تم یہ اعلان کرو گے کہ یہ کافر ہے۔ اس لیے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ امر کرتے ہیں کہ تم اہل مکہ عرب کو اور کفار کو یہ کہو قل یا ایھا الکافرون، تو یہاں پر یا ایھا الکافرون کا لفظ ہے کہ ان کافروں کو کافر کے لفظ سے خطاب کر کے کہو کہ لا اعبد ما تعبدون
ولا انتم عابدون ما اعبد، یہاں پر بھی براءت کا اعلان ہے، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، تمیز ہے یہاں پر، لا اعبد ما تعبدون تو کیا ہے، لا الہ الا اللہ، لا اعبد ما تعبدون، تمہارے باطل معبودوں کا میں عبادت نہیں کرتا ہوں، تو کیا ہے کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو لا الہ الا اللہ ہے نا، ولا انتم عابدون ما اعبد، ان کے شرکیہ عقیدے کا بیان ہے کہ تم تو باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہو اور میں وہ نہیں کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، پھر آخر میں تمیز ادیان بیان کرتے ہوئے فرماتے لکم دینکم ولی دین، میرے لیے اپنا راستہ ہے اور تمہارے لیے اپنا راستہ ہے، تمہارا باطل عقیدہ ہے، میرا حق عقیدہ ہے، میرا تم سے اعلان براءت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، تو یہاں پر یہ ہے کہ ان سے عداوت کا اعلان ہے اور ان سے بغض کا اعلان ہے، عداوت کو یہاں پر بغض پر مقدم کیا، عداوت اعلان کے بعد میں ہوتا ہے کسی سے بغض لگتا ہے پہلے، پھر بندہ جنگ کرتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا ہے کہ پہلے بندہ دشمنی کرتا ہے پھر بعد میں بغض آتا ہے دل میں، تو پہلے تو بغض ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بغض کو مؤخر کیا، پیچھے کیا، اس لیے کہ لوگ بہانے نہ کرے، حیلے بہانے نہ کرے کہ میرا تو بغض ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عداوت کو مقدم کیا کہ نہیں، پہلے تمہاری بغض کی علامت عداوت ہے، اگر یہ موجود ہے تو تم میں بغض موجود ہے کفار کا اور کفر کا، اور اگر یہ موجود نہیں تو پھر تم ممکن ہے اپنے دعوے میں تم جھوٹے ہو، ٹھیک ہے۔ وبدا بیننا، اور پھر لفظ بدا لایا، کانا کا لفظ نہیں آیا کہ عداوت اور بغض ہوگا، نہیں، بلکہ وبدا ظاہر ہوگا، بدا یبدو بدون بمعنی ظہر یظہر ظہورن ہے، تو یہ ہے کہ ظاہر ہوگا ہمارے اور آپ کے درمیان دشمنی، اور ظاہر ہوگا ہمارے اور آپ کے درمیان بغض، سینے میں چھپا ہوا بغض نہیں ہوگا بلکہ ظاہر ہوگا، بدا کا لفظ آیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کب تک ہوگا، ایک مہینہ ہوگا، ہاں، ایک ہفتہ ہوگا، سال ہوگا، 10 سال تک ہوگا، 5 سال تک ہوگا، نہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمیشہ ہوگا، ہمیشہ ہمارے اور آپ کے درمیان، میں ہمیشہ کے لیے میرا تم سے براءت کا اعلان ہے، ہمیشہ کے لیے میں تم کو کافر کہوں گا اور تمہارے عقیدے سے انکار کروں گا، تم سے انکار کروں گا، ہمیشہ کے لیے میرا تمہارے ساتھ عداوت اور بغض کا اعلان ہے۔ لیکن کوئی وجہ ہے اس کی، کیا قومیت کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا؟ ہاں، کیا کسی دوسرے مسئلے دنیاوی مسائل پر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے لڑ کر ان کے عقیدے سے انکار کیا؟ نہیں، اس کا غایہ بیان فرماتے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اس وقت تک انکار ہوگا جب تک تم اللہ جل جلالہ پر وحدہ ایمان نہ لائے، اگر تم نے اس پر وحدہ ایمان لایا اور اس کو واحد لا شریک مانا تو اس وقت میرا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، محبت ہوگا، ورنہ اگر تم میرے بھائی ہو تو میرا اعلان براءت ہے، اگر تم میرے باپ ہو، اگر تم میرے جو بھی ہو، حتیٰ کہ باپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے جو آذر تھے اس سے بھی اعلان کیا نا، انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، باپ کو کہا نا، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں انی اراک وقومک فی ضلال مبین، باپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تم کو اور تمہارے قوم کو ظاہر گمراہی میں دیکھتا ہوں، تو باقاعدہ ان کے عقیدے سے اعلان کیا اور وجہ ایک بتائی کہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، تو حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا اللہ ہے، اور وہاں سے لے کر انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، یہاں تک کیا ہے، لا الہ کا مفہوم ہے، لا الہ کا مفہوم ہے، انکار ہے، براءت ہے، عداوت ہے، بغض ہے، یہ سب جمع ہو کر یہ لا الہ کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو لا الہ کے مفہوم ایک ہمگیر مفہوم ہے، اس مفہوم کے تحت جو ہے ہم مطلب ہر باطل کو رد کرتے ہیں،
ہم ہر باطل کو رد کرتے ہیں، نہ کسی کو ہم شرک فی الخلق خلق میں شریک کرتے ہیں، نہ کسی کو ہم تدبیر امور میں شریک کرتے ہیں، نہ کسی کو ہم علم الہی میں شریک کرتے ہیں، نہ کسی کو ہم حکم میں شریک کرتے ہیں۔ اس کو ہم سب کو ہم نے کیا رد کیا، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر یہ سوچو کہ الہ کا لفظ ہے، دوسرا لفظ کیا ہے؟ الہ کا لفظ ہے۔ الہ بمعنی المألوہ ہے، الہ بمعنی المألوہ ہے، مألوہ کا معنی ہے معبود، اور الہ کا معنی ہے الالہ هو الذي يألہ الیہ القلب ويحبه ويطيعه ويرضاه، کہ جس کے ہستی کے بندہ اس کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے اطاعت کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو الہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر الہ کا لفظ ہے بمعنی المألوہ، اور مألوہ بمعنی المعبود ہے، یعنی لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ اب معبود تو عبادت سے ماخوذ ہے، کہاں سے ماخوذ ہے؟ عبادت سے ماخوذ ہے۔ تو عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت کی معنی کیا ہے؟ تو معبود عبادت سے ماخوذ ہے، اور عبادت کی تعریف کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ معرفت مشتقات موقوف ہے معرفت مبادی پر، کہ کسی مشتقی کو تم جانتے ہو تو اس کے مبدا اور مصدر کو جانو، تم مشتقی کو جان سکو گے۔ تو عبادت کی معنی کو معلوم کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر عبادت کی معنی کو ہم معلوم کریں گے۔ تو عبادت کے دو معنی ہے، ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے عبادت کا معنی ہے ذلت ہے، عاجزی ہے، تعظیم ہے، کسی کو عظیم ماننا، کسی کے سامنے عاجزی کرنا، اس کو لغت میں عبادت کہا جاتا ہے۔ الطریق المعبد، اس راستے کو کہا جاتا ہے جو زیادہ لوگوں کے چلنے سے زیادہ وہ تھوڑا نیچے کی طرف جائے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ اس کو الطریق المعبد کہا جاتا ہے، الطریق المذلل کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یہاں پر لغوی معنی تو عبادت کی ہے، لیکن اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی ہے عبادت کی، ایک یہ ہے کہ عبادت کیا ہے تو کہتے ہیں کہ عبادت ہے وہ محبت اور وہ تعظیم جو خلاف عقل ہو، وہ تعظیم کسی کا جو خلاف عقل ہو۔ اس طرح دیکھو، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی کو مٹی میں رکھتے ہیں نا، تو یہ تو عقل تو یہ نہیں مانتا ہے، لیکن عقل کے خلاف ہم اس کو مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو ان کے قوانین نہیں ہے، یہ ان کے قوانین، یہ ان کے یعنی اس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں باقاعدہ، یہ اپنے دساتیر، اپنے باطل دستوروں، اپنے باطل آئینوں اور اپنے باطل قوانین کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ان کا عقل تسلیم کرے یا نہ کرے وہ بالکل اس کو مانتے ہیں۔ دیکھو، یہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ صبح بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پتھروں کو سزا دیتے ہیں، یہ درختوں کو سزا دیتے ہیں، ہاں، یہ دروازوں کو سزا دیتے ہیں، یہ کمروں کو سزا دیتے ہیں، تو عقل یہ بات تسلیم کرتا ہے؟ نہیں تسلیم کرتا، لیکن یہ ہے کہ یہ ان کے قانون میں ہے، تو بس یہ منوعاً اپنے قانون کو کیا کرتے ہیں؟ یہ مانتے ہیں۔ تو خلاف عقل کسی کی تعظیم کرنا یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ یہ ان کا عقل نہیں مانتا ہے، لیکن پھر بھی اتنا تعظیم ان کے اپنے قانون کے کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنے قوانین کی باقاعدہ عبادت کرتے ہیں، اس کو اتنا محترم اور اتنا معظم سمجھتے ہیں کہ ان کا عقل تسلیم نہ کرے بھی پھر بھی وہ اس کو مانتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے۔ بہرحال یہاں پر باطل معبود، تو معبود کی بات ہے کہ معبود چاہے حق ہو یا باطل ہو تو اس طرح کام کو عبادت کہا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ العبادت هو التعظیم، عبادت تعظیم ہے بالنفس او المال، عبادت تعظیم ہے نفس یا مال کے ساتھ، اور مع العقیدت الصحیحہ، مع العقیدت الصحیحہ، اور علی ما امر به الشرع،
یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت جو ہے وہ تعظیم ہے، جانن ہو یا مالن، عقیدہ صحیحہ کے ساتھ اور بمطابق شرع اور مطابق سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہر چیز میں جو یہ ہے تو لیکن یہ شرعی عبادت کا معنی ہے، یہ کس عبادت کا معنی ہے؟ یہ شرعی عبادت کا معنی ہے۔ عبادت کا عام مفہوم جو پہلے ہم نے ذکر کیا وہ ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ہے، اب معبود جو ہے، جس طرح معبودان حقہ ہے دنیا میں، معبود حق ہے دنیا میں ایک معبود ہے وہ، اسی طرح معبودان باطلہ بھی ہیں۔ اس حقیقت سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ انہوں نے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے معبودیت کے دعوے کیے ہیں۔ فرعون دیکھو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے، ہاں، اسی طرح نمرود دیکھو، دوسرے لوگ دیکھو، انہوں نے اپنے ربوبیت اور اپنی الوہیت کے دعوے کیے ہیں نا، اور لوگوں کو اپنی باطل اطاعت کے لیے اور عبادت کے لیے انہوں نے ان کو بلایا ہے باقاعدہ۔ تو یہ ہے کہ معبود عبادت سے ہے، اور عبادت کا یہ معنی ہوا۔ اب عبادت کا مفہوم تو ہم نے بیان کیا، عبادت کے مصداق بہت سے ہیں۔ اگر ہم ایک ایک شمار کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، فلان ہے، یہ سب دعا ہے، یہ سب عبادات ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ضابطہ ہے۔ انہوں نے عبادت کو یعنی مطلب تین چیزوں میں بڑے بڑے سطح پر تقسیم کیا ہے۔ ایک تو یہ معروف عبادت ہے، جس کو ہم ارکان مخصوصہ کہتے ہیں، چاہے وہ بدنی ہو یا مالی ہو، اس ارکان مخصوصہ کو ادا کرنا کیا ہے وہ عبادت ہے، ٹھیک ہے، مالی ہو یا بدنی ہو۔ اور دوسرا جو ہے اس کا اطلاق دعا پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی اس طرح کی تعظیم ہے۔ جانی عبادت میں تم دیکھو، جانی عبادت میں تعظیم ہے نا، اس طرح تعظیم ہے کہ بندہ کا عقل تو نہیں سمجھتا لیکن ہم کریں گے، ٹھیک ہے، عقل کا ایک ادراک سے مافوق ہے، عقل کا مخالف نہیں ہے لیکن عقل کے ادراک سے مافوق ہے۔ اسی طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارا عقل تو یہ بات تسلیم نہیں کرتا ہے کہ پھر تم خوار ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، لیکن ہم دیتے ہیں نا، تو اس میں ہم مطلق اللہ تعالیٰ کو عظیم مانتے ہیں اور اس کے امر کے سامنے سارے تسلیم خم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دعا ما فوق الاسباب جو ہے، ایک ما تحت الاسباب دعا ہے۔ ما تحت الاسباب دعا تو ٹھیک ہے، مطلب کسی کو تم یہ کہو کہ جاؤ میرے لیے پانی لاؤ، ہاں، تو یہ ما فوق الاسباب ہے، وہ لا سکتا ہے تمہارے لیے پانی، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن ما فوق الاسباب تم کسی سے دعا کرتے ہو کہ بارش کرو تم، تو وہ کیسے کر سکے گا؟ وہ تو انسان ہے، اس کے وس میں تو یہ بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ما فوق الاسباب دعائیں کسی سے مانگنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے اس کی، یہ اس کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہاں پر عبادت دعا کو کہا گیا ہے، تو عبادت کا اطلاق دعا پر بھی آیا ہے قرآن کریم میں، اور عبادت کا اطلاق حکم اور قانون پر بھی آیا ہے۔ ان الحکم الا للہ، ہمارا اللہ تعبدوا الا ایہ، یہ ہمارا اللہ تعبدوا الا ایہ ایسا ہے جیسا کہ ان الحکم الا للہ کی تفسیر ہو، ٹھیک ہے۔ ان الحکم الا للہ خاص ہے اور امر اللہ تعبدوا الا ایہ عام ہے، مطلب تعمیم بعد التخصیص ہے کہ حکم اور قانون صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امر کیا ہے کہ تم کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرو گے۔ عبادت میں یہ بھی آتا ہے اور دوسرے عبادات بھی آتے ہیں، تو یہ گویا خاص ہے اور وہ عام ہے۔ تعمیم بعد التخصیص ہم اس کو کہتے ہیں، للشمول اور للعموم جو ہے نا یہ آتا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو تین مصداق بن گئے بڑے بڑے جو ہیں، عبادت جو معروف عبادت ہے، ارکان مخصوصہ، اوقات مخصوصہ میں ارکان مخصوصہ، یہ ایک عبادت ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ تیسری کیا ہے؟ اور حکم ہے۔ تو تینوں کو اب یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ، اب معبود کا معنی کیا ہوگا؟ ایک معبود ہے، کوئی اس کے سامنے سجدہ لگاتا ہے، تو اس سے ہم انکار کریں گے یا نہیں کریں گے؟
ہاں لا الہ الا اللہ سے ہم نے اس سے انکار کیا، باطل معبود سے، جس کو سجدہ لگایا جاتا ہے، جس کے نام پر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، کوئی نذر و نیاز کرتا ہے اس کے نام پر، تو ہم نے اس کے باطل معبود کے عبادت سے، اس کی معبودیت سے ہم نے انکار کیا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم اس باطل معبود کے عابدین سے انکار بھی کرتے ہیں، ان سے براءت بھی کرتے ہیں، ان سے عداوت بھی کریں گے اور ان سے بغض بھی رکھیں گے، اس طرح ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ چار چیزیں ساتھ ہوں گی۔ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ، کوئی مطلب کسی نے کسی کو ما فوق الاسباب، کسی سے ما فوق الاسباب دعا مانگتا ہے تو ہم اس کو بھی رد کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، ما فوق الاسباب دعا کا کوئی قابل نہیں ہے کہ اس سے ما فوق الاسباب دعا مانگی جائے، مگر کون ہے؟ مگر ایک اللہ ہے، مگر ایک اللہ ہے کہ اس سے ما فوق الاسباب دعا مانگی جا سکتی ہے۔ کسی دوسرے سے ما فوق الاسباب دعا کرنا یہ باطل ہے، یہ عبادت ہے اس کی اور یہ شرک ہے۔ تو بہرحال لا الہ الا اللہ میں کہ دوسرے اس میں ہم نے اس سے انکار کیا کہ ہم باطل معبود عبادت جس کی جاتی ہے دعا کی شکل میں، ہم اس سے بھی کیا کرتے ہیں؟ اس سے بھی ہم انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے جب ہم نے انکار کیا، اس سے عداوت، اس کے باطل عقائد سے، اس کے عابدین سے ہم عداوت بھی رکھیں گے، بغض بھی رکھیں گے، ہاں، اور کیا کریں گے؟ براءت کا اعلان بھی کریں گے اور ان کے عقیدے سے انکار بھی کریں گے، یہ ہے نا۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ میں کسی دوسرے کو قانون ساز ماننے سے بھی ہم انکار کرتے ہیں کہ ہم کسی کو قانون ساز نہیں مانتے الا اللہ، مگر کسی کو مانتے ہیں، کس کو مانتے ہیں؟ ہم ایک اللہ کو ہم قانون ساز مانتے ہیں۔ تو باطل قوانین سے ہم نے انکار کیا کہ ہم باطل قوانین نہیں مانتے، ہاں، قانون سازوں سے انکار کیا کہ ہم باطل قانون سازوں کو نہیں مانتے، اللہ کے سوا ہم کسی کو قانون ساز یعنی شریعت کے نصوص کے خلاف قانون سازی جو لوگ کرتے ہیں، ہم نے ان سے انکار کیا کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے جب ان سے انکار کیا، ان کو نہیں مانا، تو پھر ان سے انکار کے ساتھ ہم ان سے براءت کا اعلان بھی کریں گے کہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، چاہے وہ قانون ساز، اسی قانون کا ماننے والا، اسی قانون کا احترام کرنے والا، اسی قانون کو نافذ کرنے والا، اسی قانون کا دفاع کرنے والا، میرا بھائی کیوں نہ ہو، میرا باپ کیوں نہ ہو، میرا مطلب کوئی دوسرا رشتہ دار اور تعلق دار دوست کیوں نہ ہو، لیکن میں اس سے براءت کا اعلان کروں گا کہ نہیں، یہ آج کے بعد میرا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، دین کی بنیاد پر میرا اس کے ساتھ توڑ ہے اور میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تیسرے، اس سے پھر بغض بھی رکھوں گا، دل میں میرا بغض بھی ہوگا اس کے لیے کہ یہ باطل عقیدے کا حامل آدمی ہے، تو میں اس سے بغض بھی رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ کیا بھی ہوگا؟ عداوت بھی ہوگا کہ مطلب میں اس سے اعلان عداوت کروں گا اور اس سے لڑوں گا بھی اگر وہ اپنے باطل عقیدے سے باز نہ آئے۔ پھر وہ یا مسلم بنے گا یا کیا بنے گا؟ یا مسالم بنے گا، یا وہ اسلامی احکامات کے سامنے سرنگوں ہو کر اپنے باطل عقیدے پر ہو بھی اگر، تو اس سے وہ جزیہ لیا جائے گا اگر وہ مستحق ہے، لیکن اگر وہ مرتد ہے تو پھر اس سے تو جزیہ نہیں لیا جاتا، تو لیکن اور یا مسلم بنے گا، اسلام قبول کرے گا، تو یہ ہے۔ بہرحال یہ تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم، اور یہ مفہوم، اس مفہوم کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مفہوم ہمارے علماء نے پہلے بیان کیا ہے، اس سے پہلے کہ ہم آج بیان کرتے ہیں، ہمارے علماء نے اس کو چند سال پہلے، 50-60 سال پہلے، 100 سال پہلے اس مفہوم کو انہوں نے لیا ہے، قانون سازی کے اس مفہوم کو کہ ایک اللہ کو قانون ساز ماننا، یہ مفہوم انہوں نے لیا ہے اور وقت کے طاغوت پر انہوں نے رد کیا ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ وقت کے مطابق باطل معبود کی نفی کے لیے کیا ہے؟ لا الہ۔ لا الہ کا یہ مختصر جملہ نہیں ہے، یہ ہر باطل معبود کے رد کے لیے ہے، ہر زمانے میں، چاہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کے شکل میں تھے تو انہوں نے ان سے انکار کیا، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لات، منات، عزا کے شکل میں تھے، انہوں نے ان سے انکار کیا، ہاں، اور چاہے وہ پھر بعد میں
قبر کے شکل میں تھے، جو لوگ اس کے سامنے سجدے لگاتے تھے اور ان سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اس سے انکار کی شکل میں ہو تو وہ بھی اس سے بھی اس میں انکار ہے، اور چاہے وہ قانون سازی کے شکل میں ہو تو قانون ساز کوئی مطلب اپنے آپ کو مانتا ہو یا باطل قوانین ہم پر نافذ کرتا ہوں یا اس سے دفاع کرتا ہوں اس کی شکل میں وہ ہو تو اس سے بھی ہم انکار کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال میں نے آپ کو وہ دی کہ پاکستان کے بنتے وقت جو نعرہ علماء کرام نے لگایا تھا، انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، تو انہوں نے کیا بتایا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ نعرے لگاتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا ہوں گے، پاکستان میں مساجد ہوں گے، پاکستان میں مدارس ہوں گے۔ اگر یہ نظریہ ہوتا تو یہ تو ہندوستان میں بہت زیادہ تھی۔ فقط زمین کا بھی ٹکڑا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس زمین کا مطلب یہ لا الہ الا اللہ۔ زمین سے کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، تو لا الہ الا اللہ کا مطلب نکالنا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں ہندو مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہے گا تو یہ بھی ایک غلط نظریہ ہے، کیونکہ نہ تو کسی اسلامی حکومت میں اس طرح ہوا ہے اور نہ آج بھی پاکستان میں خلاف حزبی ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، مشاہدہ کے خلاف بھی ہے۔ مشاہدہ میں ہمارا ہے کہ یہاں پر ہندو بھی ہے، یہاں پر سکھ بھی ہے، یہاں پر بدھ مت بھی ہے، یہاں پر عیسائی بھی ہے، یہاں پر دوسرے لوگ دوسرے عقائد کے لوگ بھی رہتے ہیں، ان کے عبادت خانے ہیں اور ان کو قانونی حیثیت مل گئی ہے باقاعدہ، تو پتہ چلا کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہاں پر یہ لوگ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہم نکالیں گے؟ اگر ہم جو بھی مطلب ہم نکالتے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں پر یہ ہے کہ بس مسلمان ہوں گے تو مسلمان تو ادھر ہندوستان میں بھی تھے، ہاں، تو کیا مطلب نکالیں گے؟ آخری مطلب ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر قانون چلے گی تو کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی قانون ہوگی، کسی دوسرے قانون کی حاکمیت، کسی دوسرے شخص کی حاکمیت، اس کی حکمرانی یہاں پر نہیں چلے گی، نہ عوام کی حکمرانی ہوگی اور نہ بادشاہ کی حکمرانی ہوگی، نہ کسی شخص کی حکمرانی ہوگی۔ بہرحال اگر قانون ہوگا اور حکمرانی ہوگی تو فقط کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ تو یہ ہمارے اکابر و ہمارے اسلاف نے یہ معنی یہاں سے نکالا تھا لا الہ الا اللہ سے۔ اب ہم آتے ہیں اس موضوع کی طرف کہ لا الہ الا اللہ میں جو الہ ہے باطل معبود، تو یہ تو ہر دور میں ہوتے ہیں، ہاں، اس کے لیے ایک شریعت کی ایک اصطلاح ہے، ہم اسی اصطلاح سے بحث کریں گے تو پھر آئیں گے کلمہ کے اصل معنی کی طرف۔ تو جو ہم اس کے معنی کرتے ہیں تو الہ باطل معبودوں کے لیے قرآن نے جو اصطلاح استعمال کی ہے اس اصطلاح کا نام کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ لفظ طاغوت استعمال کیا ہے قرآن کریم نے۔ لفظ طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ تو لفظ طاغوت کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی۔ طاغوت تو اصل میں ہے طغوت، جو آپ نحو میں پڑھتے ہیں تو پھر اس میں کچھ اعلال وغیرہ ہو کر یہ طاغوت بن گیا، اور یہ طغا یطغو باب نصر ینصرو سے یا طغا یطغا باب فتح یفتحو سے ہے، اور طاغوت طغیان سے ماخوذ ہے۔ طغیان تجاوز کو کہا جاتا ہے، کوئی اپنے حد سے تجاوز کرے، سرکش ہو جائے، جس کو ہم پشتو میں اور اردو میں ہم اس کو سرکش کہتے ہیں۔ تو جو کوئی اپنے حد سے تجاوز کرتا ہے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ ہر کسی کے لیے، ہر قانون میں ہر کسی کے لیے اپنے حدود ہوتے ہیں۔ دیکھو ان باطل قوانین میں بھی حدود ہے نا، یہ ہم کو کیوں قتل کرتے ہیں؟ ہم کو یہ لوگ باغی مانتے ہیں کہ انہوں نے حد سے تجاوز کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے رٹ کو چیلنج کیا ہے اور ہمارا رٹ تسلیم نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ باغی ہیں۔ تو ہر کسی کے لیے ہر قانون میں ایک حدود ہوتے ہیں، اس حدود سے اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ تو جو کوئی اسلامی قانون سے اور اللہ تعالیٰ نے جو فطری قانون بنایا ہے اور اس فطری قانون سے وہ تجاوز کرتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لغت میں اس کو طاغوت کہا جاتا ہے، کیونکہ طغا کے معنی کیا، کس چیز کے؟ طغا کے معنی کیا ہے؟ تجاوز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، کہ جب پانی نے اپنے حد سے تجاوز کیا تو میں نے تم کو کشتی میں سوار کیا۔ تو پانی نے کس وقت؟ نوح علیہ السلام کے وقت میں جب طوفان آیا تو یقیناً پانی نے اپنے حد سے تجاوز کیا تھا اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے طغى الماء۔ اسی طرح ہے اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون
کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو طغی، اس نے اپنے حد سے حدود سے تجاوز کیا، کیونکہ یہ تو مخلوق ہے اور اپنے آپ کو خالق کی صفات ثابت کرتے ہیں، یہ تو عابد اس کو بننا چاہیے، تو عبد ہے، غلام ہے، اور یہ اپنے آپ کو معبود بنانا چاہتا ہے، تو انہو طغی اس لیے ہے یہ تجاوز کیا ہے اس نے۔ بہرحال طاغوت کا لغوی معنی ہے تجاوز کرنے والا، تجاوز کرنے والا، طغیان کی معنی ہے تجاوز کی، اور طاغوت کا معنی ہے تجاوز کرنے والا۔ اور اصطلاح میں طاغوت کیا ہے تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ، جس شخص کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو طاغوت کہا جاتا ہے، وہ طاغوت ہے، ٹھیک ہے۔ بعض حضرات نے کوئی دوسرا معنی بھی بیان فرمایا ہے، جس طرح کہتے ہیں الطاغوت الشیطان، طاغوت شیطان ہے، بعض کہتے ہیں الطاغوت الکہنۃ والسحرہ، طاغوت کاہن ہے اور ساحر ہے، ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں الطاغوت الذین یدعون الغیب، جو لوگ غیب کے دعوے کرتے ہیں وہ لوگ طاغوت ہیں۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ نے بھی ایک تفسیر کی ہے اس کی، وہ فرماتے ہیں الطاغوت هو شیطان فی صورت انسان یتحاکمون الیہ وهو صاحب امرہم، طاغوت ایک شیطان ہے جو انسان کے شکل میں ہوتا ہے، یعنی در حقیقت وہ انسان ہوتا ہے لیکن اس کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں، اور یتحاکمون الیہ، لوگ اس کے پاس فیصلے لے جاتے ہیں، اپنے فیصلے اس کے پاس لے جاتے ہیں، وهو صاحب امرہم، اور وہ اس کے امیر ہوتا ہے، ان کے امور کا یعنی بڑا ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، ان کے مسائل وہ حل کرتے ہیں لیکن اپنے عقل کے مطابق یا کسی باطل دین کے مطابق، نہ کہ قرآن اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق، تو پھر وہ کیا کہا جاتا ہے؟ وہ طاغوت کہا جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے طاغوت کے مصادیق بیان کیے ہیں، تو طواغیت کے بہت سے مصادیق ہیں، ہر مطلب بہت سے کفار ہیں جو طغیان میں مبتلا ہے۔ بات کہتے ہیں الطاغوت المتمرد فی الکفر، طاغوت متمرد فی الکفر والضلال میں، گمراہی اور کفر میں سرکش آدمی کو کہا جاتا ہے۔ بات کہتے ہیں الطاغوت الداعی الی الضلال، ٹھیک ہے، کہ گمراہی کی طرف دعوت دینے والا کیا کہا جاتا ہے؟ طاغوت کہا جاتا ہے۔ لیکن امام مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر تو آپ نے سنی۔ اب امام ابن قیم رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ طاغوت کے تو بہت سے سرغنے ہیں، بہت سے اس کے کبرا ہیں، لیکن 5 اس میں مشہور ہیں۔ 5 کیا ہے؟ مشہور ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا جو ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگوں ایک تو یہ ہے کہ اس نے اپنے یہ عبد تھا، یہ بھی عبد تھا، غلام تھا، اور اس نے عبدیت کی صفات سے انکار کیا، اسے تجاوز کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو امر کیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ لگاؤ تو اس نے دلائل بازی شروع کی، تو اس دلائل بازی کی وجہ سے یہ جو ہے نا یہ کیا بن گیا؟ طاغوت بن گیا۔ اور دوسرا وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کی عبادت کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے علم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ اے بنی آدم میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کیا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو شیطان کی عبادت سے منع کیا کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ براہ راست شیطان کی عبادت کرتے ہیں، جیسے قبالسٹ یہود جو ہیں وہ براہ راست شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس طرح دوسرا معنی جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ مطلب اس لیے اس کو طاغوت کہا گیا کہ یہ دوسرے مخلوق کو معبود بنانے اور لوگوں کو دوسرے کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے سبب کون ہے؟ یہ شیطان ہے۔ اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عبادت سے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگ بھٹک جاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو اور دوسرے مخلوق کی عبادت میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ طاغوت کہا جائے گا۔ دوسرا جو طاغوت کا معنی ہے مصداق ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی عبادت کی جاتی ہے تو اس کو طاغوت کہا جاتا ہے، اور وہ اس عبادت پر راضی ہو۔ اگر وہ اس عبادت پر راضی نہ ہو تو پھر بھی طاغوت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ پھر اس نے تو حد سے تجاوز نہیں کیا، دوسرے لوگوں نے کیا، وہ تو اپنے حد ہی میں رہ گیا، لیکن دوسرے لوگوں نے اس کو معبود بنایا۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو، لیکن وہ لوگ کرتے تھے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ
नास, ए ईसा अलैहिस्सलाम तुमने लोगों को कहा था इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, कि मेरे मुझको और मेरी माँ को जो है ना वो महबूद पकड़ो, तुमने कहा था उनको। तो वो क्या फरमाएगा, क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़ इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतहु तअलमु मा फ़ी नफ़्सी व ला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन अअबुदुल्लाह। यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने तो उनको कोई दूसरी बात नहीं की है, बल्कि मैंने उनको ये कहा है अन अअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, वो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। व कुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुमतु फ़ीहिम, और मैं उन पर निगरान तक, गवाह था उस वक्त तक जब मैं उनमें मौजूद था। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, जब तुमने मुझको ऊपर उठाया, कुन्त अंतर रक़ीब अलैहिम, तो तुम उनके ऊपर निगरान थे। ए अल्लाह, तुमको पता होगा कि उन्होंने क्या क्या बनाया है मुझसे, मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वो अपने इल्म के मतलब इल्म गैब से भी इनकार किया ईसा अलैहिस्सलाम ने, कि तो मुझे तो गैब का इल्म नहीं है कि उन्होंने मेरे बात किया। और यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना उसने अपने महबूद बनने की दावत से भी इनकार किया। ठीक है, तो ईसा अलैहिस्सलाम उनकी इबादत पर राजी नहीं थे, तो इसी वजह से नऊज़ बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को तागूत तो नहीं कहते, बल्कि वो अल्लाह ताला के मासूम पैगंबर थे और अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा इंसान थे। तीसरे किस्म के तीसरा तागूत का वो किस्म भी है जो अपने इबादत के तरफ लोगों को बुलाता तो है, लेकिन लोग तो उसकी इबादत नहीं करते। लोग उसकी इबादत नहीं करते, लेकिन ये बेचारा इधर उधर घूमता है, किसी को कहता है मेरी इबादत करो, मेरा ये है, मेरा वो है ना, मुझसे मांगो, वो कहता है, लेकिन लोग उसकी इबादत नहीं करते। और ये होते हैं बाकायदा। फिरौन ने भी, अगरचे लोगों ने उसको कबूल किया, लेकिन दावत तो उसने चलाया था कि मुझको माबूद मानो, मुझको माबूद मानो। दिक्यानूस ने भी इस तरह किया था ना, कि उसने अपने इबादत के लिए दावत चलाई थी कि मतलब मुझको वो मानो, माबूद मानो, और फिर असहाबे कहफ ने उससे इनकार किया। तो ये है कि मतलब अपने इबादत की तरफ बुलाना लोगों को, ये भी तागूत है, अगरचे उसकी इबादत न की जाए। नंबर 4, वो इंसान जो इल्म गैब का दावा करे, वो भी तागूत है। ये सब तवागीत जो आते हैं, तवागीत उनको क्यों कहा गया, कि उन्होंने अपने हद अब्दियत से तजावुज किया और अपने आप को महबूद बनाया। ठीक है, यहां पर भी इल्म गैब का मुद्दई तागूत है, इसलिए कि इल्म गैब अल्लाह ताला का खासा है, अल्लाह ताला का खासा है। और खासा किसे कहते हैं, मा यूजद फीही वला यूजद फी गैरिही, कि जिस चीज में ये मौजूद हो जाए उससे गैर में मौजूद नहीं होता है। तो इल्म गैब जब अल्लाह ताला में मौजूद हो गया है तो किसी दूसरे में मौजूद नहीं हो सकता। तो जो कोई भी इस इल्म गैब का दावा करता है वो तो आबद है, वो तो मखलूक है, उसको इल्म गैब नहीं है और वो अपने आप को इल्म गैब साबित करता है, तो ये उसने अपने हद से तजावुज किया, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, तागूत कहा जाता है। और नंबर 5 जो है, वो इंसान जिसके पास लोग अपने फैसले ले जाते हैं, अपने मसले मसाइल जो उनके दरमियान इख्तिलाफात आते हैं, और ये उनके फैसले को अल्लाह ताला के कानून के बगैर दूसरे कवानीन पर फैसले करता है, तो ये क्या है, ये भी तागूत है, ये भी तागूत है। और इसके बारे में दलील क्या है, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरा इलल लज़ीना यज़अमून अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैक व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत व क़द उमिरू अन यकफुरू बिही। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए पैगंबर तुम इस लोगों को नहीं देखते जिन्होंने जो गुमान करते हैं कि उन्होंने ईमान लाया है कुरान पर, उससे पहले किताबों पर, लेकिन ये लोग युरीदूना यतहाकमू इला तागूत, इनका ये गुमान बातिल है, इसलिए कि ये लोग अपने फैसले तागूत के पास ले जाते हैं। और ये वाकया तो मैंने कल आपको सुनाया था, कम से कम थोड़ा बहुत तो ज़हन में आया होगा, वो काब इब्न अशरफ वाला वाकया है कि 2 आदमियों के दरमियान लड़ाई थी और एक ने फैसला काब इब्न अशरफ के पास ले जाना था और दूसरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाने का इसरार किया, अगरचे वो यहूदी था और दूसरा नाम नेहाद मुसलमान था, लेकिन फैसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाने के बाद वो अबू बकर सिद्दीक के पास गए। अबू बकर सिद्दीक ने जब फैसला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले की तायीद की, तो फिर उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए,
جب آپ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ اس بندے کے حق میں، یہودی کے حق میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ نام نہاد مسلمان نہیں مانتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا سر گردن اڑایا. تو پھر اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر اعتراض آیا کہ اس نے مسلمان کو قتل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ نازل فرمایا. ٹھیک ہے کہ یہ ویسے گمان کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ورنہ وہ مومن نہیں تھے، ان کی ایمان سلب ہو چکی ہے. کیوں ایمان سلب ہو چکی ہے؟ اس لیے کہ یریدون یتحاکموا الی الطاغوت، کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ فیصلے طاغوت کے پاس لے جائے. تو یہاں پر یہودی عالم کعب ابن اشرف کو طاغوت کہا گیا. طاغوت کہا گیا کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے بغیر، نازل شدہ قانون، نازل کردہ قانون کے بغیر فیصلے کرتے تھے، تو اس وجہ سے اس کو کیا کہا گیا؟ طاغوت کہا گیا. تو یہاں پر یہ طاغوت کا اطلاق اس کے اوپر آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے طاغوت کے یہ 5 سرغنے یاد کیے. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم ابلیس سے انکار کرتے ہیں، اس سے اور اس کے ساتھیوں سے عداوت، بغض اور برات کا اعلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2، ہم اس شخص سے جو اس کی ماں سوى اللہ عبادت کی جاتی ہے اور وہ اس عبادت پر راضی ہو، ہم اس سے انکار کرتے ہیں، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، ہم اس سے عداوت رکھتے ہیں اور اس سے براءت کا اعلان کرتے ہیں. اگر وہ اس پر راضی نہ ہو تو اس سے عبادت اور معبودیت سے انکار کرتے ہیں، لیکن اس کی ذات کا احترام کریں گے. ٹھیک ہے. نمبر 3، جو کوئی لا الہ الا اللہ، اس باطل معبود کو ہم نہیں مانتے جو اپنے عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، اس سے ہم انکار کرتے ہیں، اس سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، اس سے ہم بغض رکھتے ہیں، اس سے ہم عداوت کریں گے، دشمنی کریں گے. ٹھیک ہے. اور مدعی علم الغیب جو ہے، کاہن ہے، ساحر ہے، ان لوگوں سے ہم عداوت کا اعلان کرتے ہیں، بغض کا اعلان کرتے ہیں، اور اس طرح ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور ان کے عقیدے کو کفر سمجھتے ہیں اور اس سے انکار کرتے ہیں. اور جس شخص، جو لوگ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے قانون کے بغیر کسی چیز کو قانون مانتا ہے، اس پر فیصلے کرتے ہیں، اس کی دفاع کرتا ہے، اس سے ہم براءت کا اعلان کرتے ہیں. ہم ان کے اس باطل عقیدے کو کفر سمجھتے ہیں، ہم اس سے براءت کا بغض رکھتے ہیں اور ہم اس سے اعلان عداوت کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اس کلمے میں ہے، لا الہ الا اللہ میں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں تو ہم نے طاغوت سے انکار کیا. اس طاغوت سے انکار کرنا یہ مقدم ہے کس چیز پر؟ اللہ پر اقرار کرنے پر. اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرنے سے پہلے تم کو کیا کرنا ہوگا؟ طاغوت سے انکار کرنا ہوگا. باطل معبودان کی عبادت، ان کے عقیدے، ان کے اعمال، ان کے تہذیب، ان کی ثقافت، ان کے قانون اور ان کے دستور، ان کے آئین سے کیا کرنا ہوگا؟ انکار کرنا ہوگا. تب تمہارا ایمان معتبر ہوگا. دیکھو، لا الہ الا اللہ کفر بالطاغوت ہے، اور لا الہ اور الا اللہ کیا ہے؟ ایمان باللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی مقدم ذکر فرمایا ہے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. فمن یکفر بالطاغوت میں کفر بالطاغوت ہے، لا الہ ہے، ویؤمن باللہ الا اللہ ہے، ایمان باللہ ہے. پھر اس کے بعد فقد استمسک بالعروۃ الوثقی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ. ٹھیک ہے. طاغوت سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى. جن لوگوں نے اپنے آپ کو طاغوت سے بچایا اور ان يعبدوها کہ اس کی عبادت کرے، اس کی عبادت سے اپنے آپ کو بچایا، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ اور اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہو گئے. تو وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا لا الہ اور وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ ہے. تو یہاں پر کفر بالطاغوت اور ایمان باللہ دونوں جو ہے نا وہ ایمان کے لیے شرط ہے، اور اس کے بغیر ایمان نہیں ہو، معتبر نہیں ہے کہ کسی کا کفر بالطاغوت نہ ہو. کیونکہ اگر کفر بالطاغوت نہ ہو تو اس طرح کا ایمان تو اللہ پر، فقط اللہ کے وجود پر ایمان اور اللہ کی عبادت پر ایمان. یہ تو ابو جہل کا بھی تھا، یہ تو اس کے ساتھیوں کا بھی تھا. جب وہ حج کرتے تھے تو کیا کہتے تھے حج میں تلبیہ کے دوران؟ لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لیکن پھر کہتے تھے الا شریکن
हुवा लका तमलिकुहु अमामा लक। तो ये अल्फाज उनके मनकूल है बाकायदा हदीस की किताबों में। तो ये है कि वो भी अल्लाह ताला को तो मानते थे लेकिन तागूत से इनकार नहीं करते, तो अल्लाह ताला ने उनके ईमान को मुअतबर नहीं किया। तो हम तागूत से इनकार करेंगे। और आज हमारे असर का सबसे बड़ा तागूत ये कानून है। कानून जो वज़ई कवानीन है, इंसानों के बनाए गए कवानीन है, शैतानी ज़हनों के बनाए गए कवानीन है, ये हमारे दौर के सबसे बड़े तागूत है, क्योंकि ये हमारे ऊपर मुसल्लत है और ये हमारे ऊपर जो है ना आज इसकी हुक्मरानी है। तो इससे इनकार करना होगा, उसके बाद अल्लाह ताला का इकरार करना होगा। तो हम हर बातिल निजाम जो इंसान को कानून बनाने का हक देता है, हम उस बातिल निजाम से क्या करते हैं, हम उससे इनकार करते हैं। हम हर उस बातिल निजाम से इनकार करते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से न हो, उससे हम इनकार करते हैं और उसको हम नहीं मानते। उससे हम बुग़्ज़ भी रखेंगे, अदावत भी करेंगे, ऐलान बराअत भी करेंगे इंशाअल्लाह।